بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے رمضان المبارک کا ماہ بالکل قریب ہے، وہ رحمتوں کی بارشیں لے کر آ رہا ہے۔ بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رمضان المبارک کی نیک و بابرکات اور رحمتوں والی گھڑیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ان مقدس گھڑیوں کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کا احترام ویسے ہی کر سکیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاند دیکھنے کے بعد دعا مانگتے تو یہ دعا مانگتے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والسلام وتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اے اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی، اسلام اور اس توفیق کے ساتھ طلوع فرما جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ انہوں نے ہمیں کس طریقے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ مانگنا ہے تو رب سے اس کی رضا مانگو، اس کی رحمت مانگو، جس میں اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، وہ مانگو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو شخص رمضان المبارک کو پالے، مقصد یہ کہ اس کی حیات میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اور پورا ماہ اس کو وہ مل جائے، تو اس رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کا استقبال فرماتے ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم رمضان کے مہینے کا استقبال فرماتے بڑے جوش و خروش کے ساتھ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے جو برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں بے نیاز کر دے گا، اور وہ رحمت کو نازل کرتا ہے اور خطائیں مٹا دیتا ہے، اس مہینے میں دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رغبت کی طرف دیکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ رغبت، کہ وہ میرے سے کتنا رجوع کرتا ہے بندہ، اس کو رغبت کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے میری طرف کتنا رجوع کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے سامنے تم لوگوں کے حوالے سے فخر کا اظہار اللہ کرتا ہے، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے حوالے سے بھلائی دکھاؤ، کیونکہ وہ شخص بدنصیب ہے جو اس میں اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ حدیث آپ کے ذہنوں میں واضح کرتی ہے کہ رمضان کا مہینہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پہلا عمل جو آپ پر واضح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں عمراء حد سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ جو غریب مسلمان ہیں وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں افطار و سحر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے غریب، کمزور اور نادار مسلمان بھائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی انتہا دیکھیں کہ وہ لوگ عام دنوں میں پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتے، وہ لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پنجگانہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر صحابہ سے پوچھا، کیا چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے اور تم کس چیز کا استقبال کرنے لگے ہو؟ یاد رکھیں، جب سوالیہ انداز میں پوچھا جاتا ہے تو یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ جس کا ذکر کرنا مقصود ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور تم کس طرح اس کا استقبال کرنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، ماذا استقبلکم وماذا تستقبلون۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا دشمن آنے والا ہے؟ کیونکہ صحابہ کو تو پتہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایسی باتیں کر کے سمجھاتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں اس قبلہ والے تمام افراد کی مغفرت کر دیتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب جو آپ کے پاس موجود تھے، انہوں نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم کسی پریشانی کا شکار ہو۔ اس نے عرض کی، جی نہیں، لیکن مجھے ایک منافق کا خیال آ گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کافر ہوتا ہے اور کافر کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا۔ دیکھو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بڑا ہی پیارا، بڑا ہی محبت والا۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ جو اعمال میں منافقت کرے گا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اخلاص لازمی ہے، بے شک اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے۔ اس کی میں مثال بھی دوں گا۔ آپ قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت پہنچتا نہیں، آپ کی نیت، آپ کے دل کا خلوص وہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے اندر اخلاص موجود ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا اور تمہیں اس کا صلہ ملے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے، منافقت ہے، تو وہ منافق تو ویسے ہی کافر ہے۔ آپ نے فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ منافق کافر ہے، اس کو اس کا کچھ حصہ نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت 1 سال سے اگلے سال تک رمضان کے مہینے کے لیے آراستہ ہوتی ہے۔ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت یہ کہتی ہے، اے اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے میرے رہائشی مقرر کر دے۔ اور حورین یہ کہتی ہیں، اے اللہ، اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر مقرر کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنی ذات کو محفوظ رکھتا ہے، اس مہینے میں کوئی نشہ نہیں کرتا اور نشہ کوئی پیتا نہیں،
اس مہینے میں کسی مومن پر کوئی بہتان نہیں لگاتا اور اس مہینے میں کوئی خطا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک رات میں اس کی شادی 100 حوروں کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سونے چاندی یاقوت اور زربرجد کا بنا ہوا محل بنا دیتا ہے، جو کہ زردی مائل سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے۔ عرب جواہرات کے ماہر لوگ اسے زبرجد زتولی بھی کہتے ہیں۔ اگر تمام دنیا کو اکٹھا کر کے اس محل میں رکھا جائے تو وہ اس میں یوں ہوں گے جس طرح دنیا میں ایک بکری کے باندھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا محل ہوگا۔ اور جو شخص اس مہینے میں کوئی نشہ آور چیز پی لے یا اس میں کسی مومن پر بہتان لگا دے یا اس میں کوئی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو تم رمضان کے مہینے میں بچ کے رہو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، تم اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر کیے ہیں جن میں تم نعمتیں حاصل کرو اور لذتیں حاصل کرو، اور رمضان کے مہینے کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، تو رمضان کے مہینے کے معاملے میں تم احتیاط سے کام لو۔ دوستان محترم، میں نے جملہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں معاف کر دیتا ہے اور اس کا حوروں سے شادی ہو جاتی ہے اور جنت میں اس کا گھر بنا دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ بالکل ٹھیک ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ آپ نشہ آور چیز نہ پئیں یا کوئی غلط کام نہ کریں، یہ مطلب نہیں کہ خالی اس مہینے میں، نہیں، آپ نے تمام عمر کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کوئی نشہ پیتے ہیں، آپ نے توبہ کرنی ہے اور چھوڑ دینا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے، آخری سانس ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو میرے دوستو، پھر جا کر یہ جنت ملتی ہے۔ جنت ایسے نہیں مل جاتی کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے کام چھوڑ دیا پھر آپ شروع کر دیں، نہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ساری باتیں سکھائی ہیں، زندگی کے پورے اسرار و رموز سکھائے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے استفادہ حاصل ہونا چاہیے اور ہماری ذات ایسی ذات بن جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے بن جائے، تب جا کر میرے دوستو یہ بات بنتی ہے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لو۔ میرے دوستو عزیزو، ہمیں اس حدیث سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ حلال و حرام میں تمیز کیے بغیر کسی صورت بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ یہاں بات میں واضح کر دوں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں عام آدمی نہیں جانتا، تو غلطی کر کے ہم کہہ دیتے کہ ہم لا علم تھے، مگر جان لو اہل ایمان، اہل تصوف، اہل سلوک کا یہ طریقہ نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث پاک بیان کروں گا جو آپ پر وعدہ کرے گی کہ جب حلال اور حرام میں شبہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں، اس کی حلت و حرمت سے سب لوگ واقف نہیں، ان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے حلال ہے یا حرام۔ پھر جو کوئی مشتبہ چیزوں سے بچے تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی مشتبہ کام میں پڑا اور وہ حرام میں پڑ جائے گا، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، تو قریب ہے کہ کبھی وہ اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ میرے دوستو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ مثال دی ہے چرواہے کی۔ اگر آپ کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ ہی نہیں لگائے، اس کو استعمال نہ کریں، یہ کھانے کی چیز ہے تو کھائیں نہیں، اگر وہ آپ کھا لیتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کریں گے۔ میرے دوستو،
جب وہ بدن کا گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن ہی بگڑ جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کیا چیز ہے؟ آدمی کا دل ہے۔ اس حدیث کے آخری الفاظ بڑے غور طلب ہیں۔ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے، مطلب سارا دار مدار دل کے درست ہونے پر ہے۔ یہی دنیاوی خواہشات جنم لیتی ہیں جو آپ کو غلط راستے پر لے جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہمیشہ درست رکھے، آمین ثم آمین۔ سیدہ ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک رسوائی کا شکار نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان کے مہینے کو قائم رکھیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے کی صورت میں ان کی رسوائی کیا ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اس میں وہ حرمتوں کو پامال کریں گے۔ جو شخص اس مہینے میں زنا کرے گا یا اس میں شراب پیے گا، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں موجود تمام مخلوق اگلے سال اس وقت تک اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ اگر وہ اگلا رمضان پانے سے پہلے انتقال کر جائے تو اسے اللہ کی طرف سے کوئی ایسی صورت نصیب نہیں ہوگی جس کے ذریعے سے وہ جہنم سے بچ سکے۔ تو تم رمضان کے مہینے کے بارے میں احتیاط کرو، کیونکہ اس میں نیکیاں دگنی کر دی جاتی ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں کی جاتی، اور برائیوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، ہر مانگنے والے کو عطا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی مزید کثرت کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی و انکساری اور گڑ گڑا کر دعا کرتے، اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خلقت ابواب النار، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے خالص رجوع کرے میرے ساتھ، تاکہ میں بندوں پر بے شمار رحمت نشاور کر دوں، مگر ہمیں اپنے گرمانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، بیڑیاں ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اگر ان پڑھ بندے ہیں، کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کو جاہل ہے، وہ کہے گا یار وہ تو شیطان تو قید ہے، تو پھر یہ گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ جو شیاطین ہیں وہ تو اللہ نے قید کر دیے، جو بندے کے اندر جو ہے نا شیطان، جو بندے کا اندر کا کتا ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اللہ نے نہیں کرنا۔ وہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہوا ہے۔ دو راستے بتا دیے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک بدی کا راستہ ہے۔ تو اگر آپ اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر کا شیطان ہے جو مرا نہیں ہے، جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کروں گا اور کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کی میں خدمت کروں گا، میں ماں باپ سے محبت کروں گا، ان سے پیار کروں گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے جب آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جب آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشنے کے بہت سارے طریقے
سکھا رکھے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کو اپنا محبوب بہت زیادہ پیارا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے فرمایا، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، ورنہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ جو نا معاف کرنے والے ہوں۔ میرے دوستو، وعدہ کیجئے، رمضان المبارک بالکل قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اور آئندہ زندگی میں گناہ نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔